بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور اس وفد میں امیر بنانے کے مسئلے کو لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ تھوڑی سی بحث و مباحثہ ہو گیا تھوڑا سا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے کے بارے میں رائے دے رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے کے بارے میں رائے دے رہے تھے، اور اس بات کو لے کر کے تھوڑی سی ان کی آواز بلند ہو گئی۔ اس پر ایک آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم لوگ اپنی آواز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کیا کرو۔ اس کا اثر حضرت عمر فاروق پر پڑا کہ وہ انتہائی دھیرے بولنے لگے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا کہ عمر کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور صحابی تھے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے اور بالکل ہی نکلنا چھوڑ دیا، صرف فرض نماز کے لیے نکلتے اور گھر کے اندر بالکل اپنے آپ کو بند کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلسل دیکھا کہ ثابت ابن قیس نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آخر وہ ہیں کہاں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں کہ فقال رجل الا اعلمک، کہ رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی نے یہ بات کہی کہ میں ان کے بارے میں آپ کو پوری خبر لا کر کے دوں گا۔ تو گئے اور جا کر کے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو خطیب ہوں اور میری آواز بہت بلند ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی، میرا عمل ختم ہو گیا، میں جہنمی ہوں۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتایا تو ہم نے فرمایا کہ نہیں، جہنمی نہیں ہے، وہ جنت میں سے ہیں، تو ان کو بشارت دی۔ اب یہ رجل من الانصار ہے کون؟ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رجل من الانصار سے مراد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پڑوسی تھے، اور وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔